یہ بھائی کہتے ہیں کہ پھر اب سوال کیا ہے، پھر اب روضہ رسول علیہ السلام کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، ہم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں، کیا کریں؟ سوال تو ٹھیک ہے، کہتے ہیں مانگنے آپ ہمیں دیتے نہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ مانگنا درست نہیں ہے بلکہ شرک ہے۔ چاہے آپ کو اس لیے پکارا جائے کہ آپ خود بیٹا دیتے ہیں یا اس لیے پکارا جائے کہ آپ بیٹا لے کر دیتے ہیں، دونوں شرک ہیں۔ قرآن پاک سے بار بار یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں کہ اہل مکہ اپنے بزرگوں کو پکارتے تھے تو پکارنے کا ایک انداز یہ تھا کہ یہ اصل نہیں ہے، یہ سفارشی ہیں، یہ لے کر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ سورہ یونس 11واں سپارہ، اور 23واں سپارہ سورہ زمر، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ اصل نہیں ہے، اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، اللہ سے لے کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائی یہ جائز نہیں ہے۔ بھائی کہتے ہیں پھر ہم یہاں پہ کیا کریں، کس لیے آئے ہیں؟ میرے بھائی آپ آئے ہیں یہاں پہ مسجد نبوی کی خاطر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کی خاطر آپ یہاں پہ آئے ہیں، کیونکہ آپ کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا کرنا؟ عبادت کے نقطۂ نگاہ سے سفر کرنا، کسی جگہ کی تعظیم کی وجہ سے سفر کرنا جائز نہیں ہے، سوائے 3 مسجدوں کے۔ مسجد حرام کی خاطر سفر کر سکتے ہیں، مسجد نبوی کی خاطر کر سکتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی خاطر۔ ایک آدمی پاکستان میں گیا عمرہ کر کے، اس کو بتایا گیا کہ تو نے تو مسجد قباء کی زیارت نہیں کی، وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں اب جاؤں گا صرف مسجد قباء کی خاطر جاؤں گا، مسجد قباء کی زیارت کر کے آؤں گا۔ تو کیا اس کا یہ سفر شریعت کے مطابق ہے؟ نہیں، اس کا یہ سفر شریعت کے خلاف ہے، حالانکہ مسجد کی وجہ سے سفر ہے۔ لیکن اگر آپ مسجد نبوی کی خاطر مدینہ آتے ہیں تو پھر حدیث آپ سے کہتی ہے، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، کہ جو اپنے گھر میں یہاں وضو کرے، مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھے، ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ لیکن مسجد قباء کی خاطر سفر کرنا، مین مقصد آپ کا مسجد قباء ہو، یہ سفر آپ کی حدیث کے خلاف ہے۔ اور ہمارے یہاں سے قافلے نکل رہے ہیں ایران کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے، عراق کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے، انڈیا کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے، کیا یہ سفر جائز ہے؟ جی بھائی، وہ کہیں گے ہم مسجد کی خاطر نہیں جا رہے، ہم تو قبروں کی خاطر جا رہے ہیں، اور حدیث میں جو آیا مسجد آیا، قبریں تو نہیں آیا۔ کیوں حاجی صاحب؟ جی میرے بھائی، چاہے کوئی مسجد ہو، چاہے کوئی قبر ہو، چاہے کوئی غار ہو، چاہے کوئی پہاڑ ہو، کسی جگہ کی وجہ سے سفر کرنا، عبادت کا سفر، اس کی عظمت جان کے یہ سفر منع ہے، سوائے 3 مسجدوں کے۔ ہاں، کاروبار کے لیے جائیں، لاہور سے کراچی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کراچی کی وجہ سے سفر نہیں ہے، کاروبار کی وجہ سے ہے، جہاں کاروبار ہوگا آپ جائیں گے۔ علم کی وجہ سے سفر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، علم کی وجہ سے آپ مدینہ آئے ہیں، آپ دلی جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ علم کا سفر ہے، دلی کی وجہ سے نہیں ہے، جہاں پہ علم ہے آپ جائیں گے۔ والدین کی زیارت کے لیے آپ جا رہے ہیں فیصل آباد، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں؟ یہ والدین کی وجہ سے سفر ہے، فیصل آباد کی وجہ سے نہیں ہے، جہاں والدین بیٹھے ہیں آپ جائیں گے۔ لیکن کسی جگہ کی عظمت جان کر عبادت کے نقطۂ نگاہ سے سفر کرنا 3 مسجدوں کے لیے جائز ہے، چوتھی کسی چیز کے لیے جائز نہیں ہے۔ آئیے مزید وضاحت کر دوں تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ حوالہ پہلے نوٹ کیجئے گا، امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، کون؟ امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طور پہاڑ کی زیارت کر کے واپس آئے۔ کس پہاڑ کی؟ طور پہاڑ کیسا ہے جی؟ طور پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، اور اللہ نے جن نبیوں کے ساتھ کلام کیا ہے، کتنے نبی ہیں جی؟ ایک
وہ بھائی کہہ رہے ہیں 1 2 6 کافی بڑھتے جا رہے ہیں. میرے بھائی وہ نبی جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا. براہ راست کا مطلب کیا ہے؟ سن لیجئے. براہ راست کا مطلب یہ نہیں کہ آمنے سامنے. براہ راست کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے، ان نبیوں نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا. جن نبیوں نے علیہم الصلوۃ والسلام اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا وہ 2 نبی ہیں. ایک جناب موسیٰ علیہ السلام اور ایک میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. طور پہاڑ پہ انہوں نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا. جس پہاڑ پہ سنا اس پہاڑ کی زیارت کے لیے جناب ابو ہریرہ گئے ہیں، صحابی گئے ہیں. کون گئے ہیں؟ صحابی گئے ہیں. دوسرے صحابی ابو بصرہ غفاری، ان کو پتا چلا، کہا ابو ہریرہ اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا میں نے آپ کو جانے نہیں دینا تھا. کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ یہ کیا صحابی کو روک رہے ہیں؟ اور ہمارے ہاں تو کہتے ہیں وہ بھی امام وہ بھی امام، جو کرو سب ٹھیک ہے. وہ بھی بزرگ یہ بھی بزرگ، جو وہ کہہ دیں وہ بھی ٹھیک، جو یہ کہہ دیں وہ بھی ٹھیک. اور یہاں پہ صحابی کو روک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا میں نے آپ کو جانے نہیں دینا تھا. کہا کیوں؟ کہا کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 مشتوں کے علاوہ سفر کرنا جائز؟ جناب ابو ہریرہ نے مسجد کا سفر کیا تھا کہ پہاڑ کا. اور یہاں پہ حدیث کیا وہ پڑھ رہے ہیں کہ 3 مشتوں کے علاوہ سفر کرنا جائز نہیں ہے. ایک مسجد حرام، دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی، تیسرے نمبر پہ مسجد اقصی. پتا چلا چاہے کوئی غار ہو، چاہے کوئی قبر ہو، چاہے کوئی مسجد ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اس کو مقدس جان کر عبادت کا سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے 3 مشتوں کے. تو اس لیے میرے بھائی مدینہ میں بھی جب آپ آئیں گے مسجد نبوی کی خاطر آئیں گے. یہاں پہ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس جائیں اور ادب و احترام سے درود و سلام پڑھیں. مانگنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا. درود و سلام پڑھ کے مسجد میں آ جائیں اور بار بار وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد مسجد میں بیٹھ کے درود و سلام پڑھتے رہیں. اب آپ نے کہنا ہے لو جی اب درود و سلام پہ بھی آ گیا کہ بار بار نہیں جانا، یہیں پہ بیٹھ کے پڑھتے رہیں. میرے بھائیو امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں. یہ امام ابو داؤد کہاں کے امام ہے؟ پاکستان کے کہ انڈیا کے؟ سعودی ہیں؟ کون ہیں جی؟ بولیے ذرا. اور پرانے امام ہیں میرے بھائی، کہنا یہ چاہتا ہوں پرانے امام. حدیث کے جو 6 بڑے امام ہیں ان میں سے ایک ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ. روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ. اپنے گھروں کو قبریں، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ گھروں میں نفل پڑھا کرو، گھروں میں تلاوت کیا کرو. قبرستان وہ مقامات ہیں جہاں پہ میرے بھائیوں نفل نہیں پڑھنے چاہیے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تلاوت نہیں کرنی چاہیے. نہ یاسین، نہ فاتحہ، نہ رحمان. قبرستان تلاوت کی جگہ نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یہاں پہ تلاوت کرو، یہاں پہ نمازیں پڑھو. وَلَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، میری قبر کو عید نہ بنانا، میلہ نہ بنانا. عید عاد یعود، بار بار آنا، بار بار آ کر میری قبر کو عید نہ بناؤ. پھر نماز کیسے پڑھیں؟ درود کیسے پڑھیں؟ فرمایا وَصَلُّوا عَلَيَّ، درود پڑھتے رہو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنتُمْ، درود جہاں سے بھی پڑھو گے میرے تک پہنچ جائے گا. جب اللہ نے گارنٹیاں دے دی ہیں، درود بھی پہنچتا ہے، سلام بھی پہنچتا ہے، پھر آپ کی قبر پہ آ کے ڈکے کیوں، جمگٹے کیوں، میلہ کیوں بنایا جائے اس جگہ کو؟ تو اس لیے میرے بھائیوں ایک دفعہ ادب و احترام سے درود و سلام پڑھ لیں، اس کے بعد مسجد میں آ کے پڑھتے رہیں. آپ میں سے کئی بھائی حیران ہو رہے ہیں، اس لیے مجھے حیرانگی ختم کرنا پڑے گی. آئیے ایک روایت اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جناب سہیل روایت کرتے ہیں اور اس روایت کو امام سعید ابن منصور نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے. سہیل یہ روایت کرتے ہیں کہ میں سلام پڑھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہوا تھا. مجھے آواز دی
جناب علی کے بیٹے حسن کے بیٹے حسن نے رضی اللہ تعالی عنہما، جناب علی کے کیا لگے؟ پوتے. باپ کا نام بھی حسن ہے، بیٹے کا نام بھی حسن ہے، حسن بن علی. یہ آل بیت میں سے ہیں؟ بولیے یار کو شک ہے؟ آل بیت میں سے ہیں. انہوں نے آواز دی، جناب فاطمہ کے گھر میں بیٹھ کے وہ رات کا کھانا کھا رہے تھے، مجھے کہنے لگے آئیں میرے ساتھ کھانا کھائیں. میں نے کہا مجھے کھانے کی اس وقت حاجت نہیں ہے. کہنے لگے پھر یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ کہا سلام پڑھنے کے لیے آیا ہوں. کہا تمہیں معلوم ہے میرے نانا نے کیا کہا تھا؟ میرے نانا نے کہا تھا اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، میری قبر کو عید نہ بناؤ، اور درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. یہ حدیث بیان کی. حدیث بیان کرنے کے بعد جناب علی کے پوتے نے، آپ علیہ السلام کے نواسے نے جو الفاظ کہے وہ سننے والے ہیں. کہنے لگے یاد رکھ سلام پڑھنے کے لحاظ سے تو اور وہ آدمی جو اسپانیہ میں اندلس میں بیٹھ کے سلام پڑھ رہا ہے دونوں برابر ہیں. یہ کسی وہابی نے نہیں کہا، کسی سعودی نے نہیں کہا، جناب علی رضی اللہ عنہ کے پوتے کہہ رہے ہیں، حسن بن علی کہہ رہے ہیں کہ سلام پڑھنے کے لحاظ سے تم یعنی کہ قبر کے پاس کھڑے ہو اور وہ آدمی جو اسپانیہ میں بیٹھ کے سلام پڑھا دونوں برابر ہو. کہا اذا دخلت المسجد فسلم، جب مسجد میں داخل ہونے لگو تبھی سلام پڑھ دیا کرو. اسی لیے میرے بھائیوں نماز مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس روایت کو امام سعید ابن منصور نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے.